اسلام میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ زنا کرنے سے کیا وبال آتا ہے۔ زنا کرنے سے ایک تو قوموں پہ ہلاکتیں اترتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو ہلاک فرمایا ان کی وجہ ان کی نافرمانی، فحاشی اور حد درجہ جو ریجڈ اور بدبخت لوگ تھے اپنے عقیدے پر، ان کی وجہ سے ہلاکتیں اتری۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ تو قوم لوط پر جو عذاب نازل ہوا وہ ہومو سیکس پر کی وجہ سے نازل ہوا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل یہ کامن بات ہے۔ نہ کوئی مدرسہ اس چیز سے بچا ہے، نہ کوئی تعلیمی درسگاہ، خواہ وہ قرآن پڑھنے والی جگہ ہوں، خواہ وہ کوئی بھی جگہ ہو، ان باتوں سے پاک نہیں ہے۔ آج کے پیرنٹس سخت پریشان ہیں، وہ سوچتے ہیں اپنے بچوں کو بھیجیں تو بھیجیں کہاں، کیونکہ ہر تعلیمی ادارہ کرپشن کا اڈا بن گیا ہے، اور ہر مدرسہ کرپشن کا اڈا بن گیا ہے۔ گھر میں بلاتے وقت بھی پریشانی ہے اور وہاں جاتے وقت بھی پریشانی ہے۔ تو یہ قوم کس رخ جا رہی ہے، اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے۔ جب ہم اسلام پڑھتے ہیں، جتنا اسلام کی پروموشن اس وقت ہو رہی ہے اور اچھائی کی پروموشن ہو رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ جہالت، شرک، بدامنی، قتل و غارت اور فحاشی پھیل چکی ہے، کیونکہ ہم ان باتوں کو غور نہیں کر رہے، ہم ان کو اہمیت نہیں دے رہے۔ ہم سنتے ہیں ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ہم پہ اثر صرف 5 منٹ کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہم اثر لیتے ہی نہیں، جس کی وجہ سے کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ بھی نہیں اس چیز کا اثر لے رہے۔ اور کتنے گھر ہیں جن میں قرآن باقاعدگی سے کھلتا ہے، کتنے گھر ہیں جو حدیثوں کو پڑھتے ہیں، کتنے گھر ہیں جو اپنے بچوں کو اسلام کی طرف لا رہے ہیں، ہم ان کو انجوائمنٹ کی طرف لا رہے ہیں۔ ہم ان کو ہر وقت بچت کے راستے بتاتے ہیں کہ کس طرح اپنے آپ کو سیف کرنا ہے۔ بچوں کو تعلیم دیں، اپنی سیفٹی کی ضرور، بچیوں کو پر نگرانی رکھیں، ان پر خاص ایک آئی کانٹیکٹ رکھیں ان کے ساتھ، اور ان کو بتائیں کہ ان کو کیا کرنا ہے، کیا اچھائی کیا برائی۔ جب پیرنٹس اچھائی اور برائی بتائیں گے تو بچوں کو اپنے ساتھ انوالو کریں گے، ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں گے، تو بچے آپ کو اپنا ہر پرابلم شیئر کریں گے۔ لیکن اگر آپ بچوں کو ساتھ کاؤنسلنگ نہیں کریں گے، ان کو اپنے قریب نہیں لائیں گے، ان کو اچھائی برائی نہیں بتائیں گے، تو بچے جو بھی باہر ہوگا ان کے ساتھ وہ آپ سے چھپا لیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا، وہ برباد ہو جائیں گے، اور آپ کے لیے ایسا دکھ کھڑا ہو جائے گا جو کبھی انریکوریبل ہوگا۔